السلام علیکم، میں ہوں احتشام، مددگار آفیشیل یوٹیوب چینل پر اردو کانٹینٹ رائٹنگ کورس کے ساتھ۔ ابھی تک کے لیکچرز میں ہم نے پڑھا کہ کانٹینٹ رائٹنگ کیا ہوتی ہے، کانٹینٹ رائٹنگ کیسے شروع کی جا سکتی ہے، کانٹینٹ رائٹر کون ہوتا ہے، اور کانٹینٹ رائٹنگ کی اقسام کتنی ہے، اور ان کی ڈیٹیل دیکھی ہے ہم نے ابھی تک کے لیکچرز میں۔ اب ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے کہ کانٹینٹ کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے اور کانٹینٹ کو ترتیب کیسے دیا جاتا ہے۔ اچھا، ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے ٹائپ آف کانٹینٹ رائٹنگ کو اچھی طرح پڑھ اور سمجھ لی ہے ابھی تک۔ امید ہے کہ آپ نے اب سوچ لیا ہوگا کہ آپ کس ٹائپ آف کانٹینٹ کو لے کر آپ رائٹنگ کریں گے، یعنی لکھیں گے۔ بلاگ رائٹنگ، اسکرپٹ رائٹنگ، اسٹوری رائٹنگ، اسلامک رائٹنگ وغیرہ، ان میں سے کسی بھی ایک جو ہے ٹائپ، کانٹینٹ رائٹنگ کی جو ٹائپ ہے، قسم ہے، آپ اسے پسند کرتے ہوں گے، آپ اس پر لکھ سکتے ہوں گے، آپ کی فیوریٹ ہوگی وہ ٹائپ۔ تو جب آپ نیش سلیکٹ کر لیتے ہیں، یعنی آپ ایک کرائٹیریا منتخب کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کے بارے میں لکھنا ہے، تو پھر مزید بہتری کے لیے، مزید پرفیکشن کے لیے آپ مائکرو نیش بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اگر بلاگ رائٹنگ کریں گے تو مائکرو نیش میں آپ یہ بھی سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اگر کھیل پسند ہے تو آپ کھیلوں کے بارے میں بلاگ لکھیں گے، آپ کو صحت کے حوالے سے اچھی معلومات ہیں اور آپ اس ٹاپک پر زیادہ سے زیادہ لکھ سکتے ہیں، اپنے آڈینس کو، اپنے ریڈرز کو صحت کے حوالے سے زیادہ معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ تو پھر آپ ہیلتھ بلاگ، یعنی ہیلتھ کی معلومات پر مبنی بلاگ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سٹوری رائٹنگ اگر آپ نے منتخب کی ہے، اپنی نیش سلیکٹ کی ہے، تو پھر آپ سٹوری رائٹنگ میں ہر قسم کی سٹوریز لکھنے کے بجائے آپ اگر ہارر سٹوریز اچھی لکھ سکتے ہیں تو آپ ہارر سٹوری پر ہی لکھ کر اپنی پہچان بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اصلاحی کہانیاں لکھ سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے ایک اپنا فیلڈ، اپنی ایک کرائٹیریا، اپنی ایک نیش منتخب کر لینی ہے، یعنی کہ آپ نے سوچ لینا ہے کہ آپ کی کون سی جو ایک ٹائپ ہے یا کیٹیگری ہے جس پر آپ بہت اچھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور آپ اس میں ایزی فیل کرتے ہیں لکھتے ہوئے، تو آپ نے اپنی مائکرو نیش بھی سلیکٹ کر لینی ہے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، یعنی کانٹینٹ کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ آپ نے جو بھی لکھنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس معلومات ہونی ضروری ہے، آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے، یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹاپک کے متعلق یا اس عنوان کے متعلق آپ کے پاس علم کا خزانہ ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارے پاس یہ کانٹینٹ کیسے آئے گا، یہ علم ہم کیسے حاصل کریں گے؟ تو اس کے لیے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مطالعہ کرتے ہوں، یعنی آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کانٹینٹ رائٹر اگر اچھے بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا ریڈر بھی بننا ہوگا۔ ضروری ہے کہ جتنا اچھا آپ کا مطالعہ ہوگا، جتنا وسیع آپ کا مطالعہ ہوگا، آپ اتنا ہی اچھا لکھ پائیں گے۔ آپ اپنے ٹاپک سے متعلق کتابیں پڑھیں گے، معلومات اکٹھی کریں گے اور پھر اس پر لکھیں گے۔ اب یہ کتابیں آپ کے پاس لائبریری میں بھی موجود ہو سکتی ہیں، اور آج کل یعنی موجودہ دور میں تو یہ سہولت بھی ہوگی ہے کہ آپ آن لائن بکس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ گوگل پر جائیں، آپ نے جو بھی بک پڑھنی ہے، جو بھی کتاب پڑھنی ہے، کسی چیز سے متعلق جاننا ہے، آپ اسے لکھ کر سرچ کریں۔ سرچنگ کے بعد جو آپشن شو ہوتے ہیں اس میں آل کا ہوتا ہے، امیج، ویڈیو، اور اس کے ساتھ ہی بکس کا آپشن بھی ہوتا ہے۔ آپ اگر امیج پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو اس ٹاپک سے متعلق امیج یعنی تصویریں شو ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ویڈیو پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو آپ نے جو ٹاپک اوپر لکھا ہے، جو آپ نے سرچ کیا ہے، اس سے متعلق آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں، اور اسی طرح آگے اس ویڈیوز کے ساتھ ہی آگے بکس کا آپشن ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ کتاب کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کسی ٹاپک کے بارے میں بھی لکھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر بھی ویب سائٹس ہیں، آپ سرچ کریں،
اس کے حوالے سے تو آپ کو بہت زیادہ ویب سائٹس بھی مل جائیں گی جہاں سے آپ آن لائن کتابیں پڑھنے کی سہولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے ٹاپک سے متعلق معلومات اکٹھی کرتے ہیں، ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل سے اپنے ٹاپک کے متعلق معلومات لیں گے، سمپل اس ٹاپک کو سرچ کریں گے۔ آپ مختلف بلاگز اور ویب سائٹس، یعنی کتابوں کے علاوہ آپ مختلف بلاگز اور ویب سائٹس سے، فیس بک سے بھی سرچ کر کے آپ یہ مواد، یہ کنٹینٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ کو سرچ کرنا آتا ہوگا، یعنی جتنا اچھا آپ کو سرچ کرنا آتا ہوگا، اتنی اچھی معلومات آپ اکٹھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھ لیں، اگر کسی بھی ایک چیز یعنی جس کو آپ نے منتخب کیا ہے، یا کوئی بھی مثال کے طور پر کوئی بھی ایک چیز جس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، تو سرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف کی ورڈز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ نے سرچ کرنا ہے علم کیا ہے، یعنی علم کے متعلق آپ نے کوئی بھی بلاگ لکھنا ہے، تو آپ سب سے پہلے لکھیں گے علم کیا ہے۔ اس کے حوالے سے جو بھی سائٹس آئیں آپ کے پاس، جو بھی معلومات آئے، آپ اسے پڑھ لیں، اس کے پوائنٹس نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لکھیں علم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو آپ سرچ کر لیں۔ اس کے بعد آپ لکھ لیں علم کون حاصل کرتا ہے۔ پھر آپ لکھیں گے علم حاصل کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، علم حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ علم حاصل کرنے کی فضیلت یہ لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ مختلف کی ورڈز کو استعمال کرتے ہوئے آپ سرچنگ کریں گے تو بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا۔ مطلب میں نے تو علم کے حوالے سے آپ کو بتایا ہے، آپ اپنے ٹاپک سے متعلق اسی طرح مختلف سوال بنا کر مختلف کی ورڈز استعمال کرتے ہوئے آپ سرچ کریں گے تو پھر آپ کو بہت اچھی معلومات ملے گی۔ اس معلومات کو آپ محفوظ کرتے جائیں اپنے موبائل میں، اپنے نوٹ پیڈ پر، یا پین قلم لے کر آپ کسی پیج کے اوپر بھی ان ٹاپکس کو، آپ اس معلومات کو، ان ہیڈنگز کو، ضروری پوائنٹس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو اپنی بلاگ رائٹنگ میں یا جو بھی آپ نے لکھنا ہے اس میں بہت ہی ہیلپ کرتی ہے یہ چیز۔ اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ ہے کنٹینٹ کو ترتیب کیسے دیا جائے۔ یعنی ابھی تک ہم نے کنٹینٹ حاصل کیا، اس کو لینے کا طریقہ دیکھا، اب ہم پڑھیں گے کہ کنٹینٹ کو ترتیب کیسے دیا جائے۔ کنٹینٹ کو ترتیب دینے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ٹاپک منتخب کرنا ہوتا ہے، عنوان منتخب کرنا ہوتا ہے۔ نیش سلیکشن کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنا گول سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے لکھنا کیا ہے، یا پھر آپ کو جو کلائنٹ ٹاپک دیتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کلائنٹ نے یہ ٹاپک دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ یہ ٹاپک یا جس چیز یا جو کچھ میں لکھ رہا ہوں اس کو پڑھنے والی آڈینس کیسی ہے، یعنی جو آپ کے ساتھ آڈینس جڑی ہے، آپ کو پڑھنے والی آڈینس ہے وہ کیسی ہے، وہ آڈینس کیسا لکھا ہوا پڑھنا چاہتی ہے، یا آپ کس ٹائپ آف آڈینس کے لیے لکھنا چاہ رہے ہیں۔ جو معلومات اکٹھی کی ہیں ان میں سے آپ کچھ الفاظ منتخب کرتے ہیں، آپ ٹاپک یا بہترین سا عنوان لکھتے ہیں۔ جب آپ سوچ لیتے ہیں کہ آپ نے لکھنا کیا ہے تو اس چیز اور اس سے متعلق معلومات کو لے کر آپ ذہن میں ایک خاکہ بنا لیتے ہیں، تو پھر اس میں سے آپ ایک بہترین سا آپ نے ٹاپک لکھنا ہوتا ہے، ایک عنوان منتخب کر لینا ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا جتنا جاندار شاندار عنوان ہوگا، پڑھنے والا آپ کے ساتھ جڑے گا اور اس میں انٹرسٹ پیدا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، میں پڑھوں، اس کے بارے میں معلومات لوں۔ تو بہت ہی جاندار سا آپ نے عنوان منتخب کرنا ہے۔ جب آپ نے منتخب کر لیا تو جو آپ کے ذہن میں اب معلومات ہیں، آپ نے کنٹینٹ اکٹھا کی ہے، اس کو لے کر آپ نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لینا ہے کہ آپ کیسے، کس طرح کا آپ لکھیں گے۔ اب اگلی جو چیز ہے وہ ہے لکھنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ نے خاکہ بنا لیا، ٹاپک بھی سلیکٹ ہو گیا ہے، تو اب آپ نے اپنے خیالات کو جو ذہن میں ترتیب دی ہیں، جو خاکہ بنایا ہے، انہیں آپ نے لکھنا شروع کر دینا ہے، لکھتے جاننا ہے، لکھتے جاننا ہے۔ یہ سوچے بغیر کہ اس میں یہاں ترمیم کرنی ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں،
یہ الفاظ ٹھیک نہیں لگ رہا، ایسا بالکل بھی نہیں سوچنا آپ نے۔ بس لکھنا شروع کیا ہے تو لکھتے جائیں۔ جو بھی ذہن میں آپ کے منتخب کردہ ٹاپک سے متعلق معلومات آ رہی ہے، جو بات آ رہی ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، جو ریسرچ کیا آپ نے، مطالعہ کیا آپ نے، اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھتے چلے جانا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سیم ٹو سیم کاپی نہیں کرتے، بلکہ اپنے انداز سے لکھتے ہیں۔ یہ جداگانہ انداز ہی آپ کو لوگوں کی نظروں میں نمایاں کرتا ہے، یہ انداز ہی آپ کی پہچان بن جاتا ہے۔ آپ نے بہت سوچا ہوا تھا، مطالعہ کیا ہوا تھا، جب آپ لکھنے بیٹھے آپ بھول گئے، آپ کے اندر سے الفاظ نہیں نکل رہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ چھوڑ دیں گے، آپ رکھ دیں گے قلم یا نوٹ پیڈ۔ نیکسٹ ڈے، اگلے دن یا پھر کچھ ٹائم کے بعد آپ پھر سے بیٹھیں گے لکھنے، نئے جوش کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ۔ روزانہ بھی آپ کم از کم 30 منٹ آپ لکھنے کو دیں تو انشاءاللہ بہت بہتری آتی ہے اور آپ بہت اچھا لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کانٹینٹ کو ترتیب دینے کے لیے اس کے بعد اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے غلطیوں کو چیک کرنا۔ جب آپ نے لکھ لیا، خوب بہت سارا لکھ لیا، آپ کے ذہن میں جو خاکہ تھا، آپ نے جو معلومات پڑھی تھی، لکھی تھی، پوائنٹس بنائے ہوئے تھے، اب آپ نے ان کو اپنے ذہن میں جو باتیں آپ نے سوچی ہوئی تھیں ان کو لکھ لیا، تمام پوائنٹس ہیڈنگ لکھ لیں، تو پھر آپ نے چیک کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے پروف ریڈنگ کرنی ہے، آپ نے ترمیم کرنی ہے، گرامر، کانٹینٹ میں غیر ضروری جو مواد ہے یا باتیں ہیں، جو غیر ضروری لفاظی کی گئی ہے، اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ رموز و قاف کو آپ نے چیک کرنا ہے، آپ نے املا کی غلطیاں ٹھیک کرنی ہیں، اور اگر کسی لفظ کا آپ کو بہترین متبادل مل رہا ہے تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس لفظ کو چینج کر دینا ہے، اس لفظ کا آپ نے متبادل لکھ دینا ہے۔ آپ چیک کریں گے کہ جس ذرائع سے آپ نے معلومات حاصل کی ہیں کیا وہ معتبر ذرائع تھے۔ یہ سارا کام جب آپ نے کر لیا، اب آپ وقفہ لیں گے، آپ چھوڑ دیں گے یہ کام۔ بریک لینے کے بعد یعنی کچھ ٹائم کے بعد یا نیکسٹ ڈے آپ پھر نظر ڈالیں گے اپنے کانٹینٹ پہ۔ اب آپ کے پاس اپنی غلطی کو دیکھنے کے لیے نئی آنکھ ہوگی، یعنی آپ فریش ہو کے آئے ہوں گے نا، تو جو غلطی رہ گئی وہ نظر آ جائے گی اور اب آپ کا کام فائنل ہو جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی جلد بازی میں اپنا لکھا ہوا کانٹینٹ پوسٹ یا پھر کلائنٹ کو مت سینڈ کیجیے گا، کبھی بھی نہیں، بلکہ تسلی سے چیک کرنے کے بعد آپ نے اسے اوکے کرنا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کا لیکچر بہت ہی اہم تھا، اس میں بہت ضروری باتیں تھیں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گی۔ انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے۔ امید ہے کہ وہ آخری لیکچر ہوگا، میں ایک ہی لیکچر میں پوائنٹس کو کور کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔